حضرات محترم، جب میں نے سورۃ الفاتحہ کے کچھ ناموں کا تذکرہ کیا تھا تو ان میں ایک نام تعلیم المسالہ بھی ذکر ہوا تھا، اور اسی طرح اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الدعاء بھی کہا جاتا ہے، یہ بات بھی ذکر ہوئی تھی۔ تعلیم المسالہ یا سورۃ الدعاء اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر دعا مانگنے کا طریقہ سکھلایا گیا ہے، اور سورہ مبارکہ کے اندر جو دعائیہ کلمات شروع ہوتے ہیں تو وہ اسی آیت مبارکہ سے شروع ہوتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ ہماری زندگیوں میں جو راستے کا تصور ہے وہ بنیادی طور پر تین طرح سے ہے۔ ایک بڑا محدود سا تصور ہے اور دو وسیع تصور ہیں۔ پھر ان دو وسیع تصورات میں سے ایک تصور انتہا درجے کا اہم ہے۔ پہلا تصور یہ ہے کہ ہم نے کسی علاقہ کی طرف سفر کرنا ہے، کسی دوسرے شہر میں جانا ہے، تو اس کے لیے ایک راستہ ہوتا ہے، تو اس راستے کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے۔ یہ راستے کا سب سے چھوٹا تصور ہے، محدود تصور ہے۔ بے شک وہ شہر سینکڑوں کلومیٹر ہی دور کیوں نہیں، لیکن پھر بھی بہرحال یہ تصور بڑا محدود سا تصور ہے۔ اس کے بعد راستے کے جو دو وسیع تصور ہیں ان میں ایک تصور ہے ہماری مادی زندگی کا راستہ، اور ایک ہے ہماری روحانی زندگی کا راستہ۔ ان میں سے یہ جو آخری ہے روحانی زندگی کا راستہ، یہ انتہائی اہم ہے۔ مادی زندگی کا راستہ کہ ہم نے اپنی معیشت کیسے کمانی ہے، رزق کیسے کمانا ہے، گھر بار کو کیسے چلانا ہے، بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے، یہ ہمارا مادی زندگی کا راستہ ہے۔ اور ہماری روحانی زندگی کا راستہ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہم نے کیسے چلنا ہے اور کس انداز میں ہم آخرت کی کامیابی حاصل کر پائیں گے۔ جو سب سے محدود تصور ہے راستے کا، جو کہ کسی بھی سفر کا راستہ ہے، وہاں پر ہم معاونت لے لیتے ہیں اپنے دوست احباب وغیرہ کی، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ کون سا راستہ بہتر ہوگا، فلاں شہر میں میں نے جانا ہے، کس طرف سے جاؤں، کون سا راستہ بہتر ہے۔ دور حاضر میں گوگل میپ سے بھی کام چلایا جاتا ہے۔ جو مادی زندگی کا راستہ ہے، معاشی زندگی کا راستہ ہے، اس کے لیے ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، کچھ ہنر حاصل کرتے ہیں، کوئی فن حاصل کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، زراعت کرتے ہیں۔ یہ ہماری مادی زندگی کے راستے کے لیے ہوتا ہے۔
اس کے لیے ہم جس شعبہ میں جانا چاہتے ہیں اس شعبہ کے ماہرین کی خدمات حاصل کر لیتے ہیں، ان سے رہنمائی لے لیتے ہیں، اور جو ہمارا سب سے اہم راستہ ہے وہ ہمارا روحانی زندگی کا راستہ ہے، اور اس راستے کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا، اور پھر آخری نبی سید الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا۔ سابقہ شریعتوں میں بھی اخروی کامیابی کے لیے راستہ بتلایا گیا، لیکن وہ اپنے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق تھا، اور شریعت محمدیہ کے اندر جو راستہ بتلایا گیا ہے یہ اب قیامت تک کے لیے ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس یہ کتاب ہدایت ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہمیں وہ راستہ بتلاتی ہے کہ کون سے عقائد اپنانے ہیں، کون سے اعمال اپنانے ہیں، کن بد اعتقادیوں سے بچنا ہے، کن برے اعمال سے بچنا ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہے یہ کتاب ہمیں بتلاتی ہے، اور اس کی شرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین وہ ہمیں بتلاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، بندے کی زبان سے یہ کہلوایا کہ یا اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ علماء کے ہاں ایک محاورہ بڑا مشہور ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن حکیم کا کوئی حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے صراط مستقیم کا جو لفظ استعمال فرمایا ہے، تو قرآن حکیم کے کئی مقامات پر آگے اس کی تفسیر آ جاتی ہے۔ کسی حد تک تفسیر جو ہے وہ خود اسی مقام پر اگلی دو آیتوں میں بھی آ رہی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم کون سا ہے؟ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر غضب نہیں ہوا اور وہ گمراہ نہیں ہوئے، تو ان کا جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، ان پر تیرا غضب نہیں ہوا، گمراہ نہیں ہوئے، تو وہ صراط مستقیم ہے۔ لیکن یہاں پر گویا کہ صراط مستقیم کے رہنما بتا دیے گئے کہ صراط مستقیم حاصل کرنے کے لیے کن لوگوں کے پیچھے چلنا ہے؟ ان لوگوں کے پیچھے چلنا ہے کہ جن پر انعام ہوا ہے، جن پر غضب ہوا ہے ان کے پیچھے نہیں چلنا، جو گمراہ ہیں ان کے پیچھے نہیں چلنا، بلکہ انعام یافتہ لوگوں کے پیچھے چلنا ہے۔ تو یہاں پر صراط مستقیم کی کوئی وضاحت نہیں ہوئی کہ وہ پھر راستہ ہے کون سا، لیکن رہنماؤں کا تعین ہو گیا کہ اس راستے کے رہنما وہ ہیں کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ اب پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا انعام کن پر ہوا ہے۔ سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 69 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 81 ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی اور رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ وہ کون سے ہیں؟ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، نبیوں میں سے اور صدیقوں میں سے اور شہداء میں سے اور صالحین میں سے۔ تو یہ چار گروہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے کہ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں،
نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور صالحین ہیں۔ اب ان میں سے جو اصل ہیں وہ انبیاء کرام علیہم السلام ہیں۔ صدیقین چلتے ہیں تو وہ نبیوں کے بتائے ہوئے راستے پر ہی چلتے ہیں، شہداء چلتے ہیں تو نبیوں کے بتائے ہوئے راستے پر ہی چلتے ہیں، صالحین چلتے ہیں تو نبیوں کے بتائے ہوئے راستے پر ہی چلتے ہیں۔ جو راستہ بتانے والے ہیں وہ اللہ کی وحی کے ذریعے راستہ بتاتے ہیں، اور وہ صرف نبی ہیں، باقی تو انہی کے راستے پہ چلتے ہیں۔ تو اصل تو ہوگے انبیاء کرام علیہم السلام، اور پھر سابقہ شریعتیں منسوخ ہو جانے کے بعد اب صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر عمل ہوگا۔ تو راستہ بتانے والے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات میں سے جو منسوخ نہیں ہوئی وہ ساری بھی ساتھ شامل رہیں گی۔ عقائد جو ہیں ان کے اندر اتفاق رہا ہے سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے لے کر سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک، عقائد سب کے متفقہ ہیں، عقائد کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ لیکن جو عبادات ہیں، اعمال ہیں، تو وہ ہر دور کے تقاضوں کے مطابق کچھ بدلتے رہے۔ تو عقائد کے اندر سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام نے جو راستہ بتلایا وہی میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ عبادات اور اعمال وغیرہ کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلیاں، کچھ نسخ ہوا ہے، تو بہرحال نبیوں کا راستہ ہم نے جو ہے وہ اپنانا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے تو 4 طبقات کہے ہیں، نبی بھی، صدیق بھی، شہداء بھی، صالحین بھی۔ تو میں نے کہا کہ باقی تینوں تو انہی کے پیچھے چلتے ہیں۔ جب باقی تینوں انہی کے پیچھے چلتے ہیں پھر اللہ نے ان کا الگ سے ذکر کیوں کیا ہے؟ انعام یافتہ تو وہ بھی ہیں، اور سورہ فاتحہ میں اللہ نے یہ کہا کہ جو بھی انعام یافتہ ان کے پیچھے چلنا ہے، اور انعام یافتہ میں تو اللہ نے ان کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اور سورہ فاتحہ کا تقاضا یہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے پیچھے بھی چلنا ہے۔ تو پھر کیسے ان کے پیچھے چلنا ہے جبکہ وہ تو خود نبیوں کے راستے پر ہی چل رہے ہیں؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک ہے راستہ بتانا، وہ انبیاء کرام علیہم السلام کا ہی کام ہے، اور اس کے اندر رہنما جو ہے وہ وحی ہے، اللہ کی وحی کے ذریعے وہ بتلاتے ہیں۔ باقی جو صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان کے بھی پیچھے ہم نے لگنا ہے۔ وہ خود سے کوئی راستہ ہمارے لیے متعین نہیں کرتے، وہ نبیوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے طریقے بتلاتے ہیں ہمیں۔ راستہ تو اللہ کی وحی کے ذریعے نبیوں نے بتلا دیا، لیکن اس راستے پر کس طرح زیادہ صحیح چلا جا سکتا ہے وہ چلنے کے طریقے صدیقین بتلاتے ہیں، شہداء بتلاتے ہیں، صالحین بتاتے ہیں۔ تو پھر پیروی سب کی کرنی ہے، راستہ نبیوں سے لے لینا ہے، اور راستے کے طریقے جو ہے اس میں نبیوں سے بھی تعلیم لینی ہے، صدیقین سے، شہداء سے، صالحین سے بھی تعلیم لینی ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا پھر کہ قرآن فہمی، قرآن کو سمجھنا، یہ ہر بندہ کہے نا کہ ہر بندہ خود سمجھ سکتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ جب اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ تم نے نبیوں کے پیچھے چلنا ہے، صدیقین کے پیچھے چلنا ہے، شہداء کے پیچھے چلنا ہے، صالحین کے پیچھے چلنا ہے، تو پھر کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں جی ہر بندہ خود سمجھ سکتا ہے، تو غلط بات ہے۔ ہر بندہ خود نہیں سمجھ سکتا ہوتا، رہنمائی کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اللہ اللہ۔ تو بہرحال انبیاء کرام علیہم السلام سے ہم نے راستہ لینا ہے،
اور اس پہ چلنے کا انداز نبیوں سے بھی سیکھنا ہے، صدیقین سے بھی، شہداء سے بھی، صالحین سے بھی۔ اللہ اللہ، وہ انبیاء کا راستہ جس کو اللہ رب العزت نے صراط مستقیم کہا ہے، تو اس کی وضاحت کے لیے کچھ قرآن حکیم کے کچھ مقامات۔ سب سے پہلے سورہ انعام کی آیت نمبر 87۔ اللہ اللہ، یہاں پر ہم آیت نمبر 83 سے جو ہے وہ تھوڑا ذکر کرنا شروع کریں گے۔ صفحہ نمبر 125 ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر 18 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ قرآن حکیم کا وہ مقام ہے کہ جہاں پر اکٹھے سب سے زیادہ نبیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو 18 نبیوں کے باقاعدہ نام لے کے اللہ رب العزت نے یہاں پر تذکرہ فرمایا ہے۔ آیت نمبر 83 میں اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، تو یہ پہلے نبی آگے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات۔ پھر اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، یہاں پر 2 اور آگے 3 ہو گئے، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تھوڑا سا آگے چل کے کُلًّا ہدینا کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَنُوحًا ہدینا من قبل، یہ چوتھے نبی آگے سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والتسلیمات۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داوود وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ، یہاں پر 6 نام مزید آگے، 4 پہلے آ چکے تھے، 6 یہ آگے، 10 نام ہو گئے۔ سیدنا داود علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام، سیدنا ایوب علیہ السلام، سیدنا یوسف علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام۔ 10 نبیوں کا ذکر ہو گیا۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 4 نام اور لیے، وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاس، 14 نام ہو گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، 14 نام ہو گئے۔ اگلی آیت مبارکہ میں 4 نام اللہ نے اور لیے، وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت الیسع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام۔ یہ 18 نام لیے اللہ رب العزت نے۔ اللہ اللہ، یہاں پر یہ بھی توجہ دلانا چاہوں گا، ہم اکثر لفظ بولتے ہیں داؤد، یہ داؤد نہیں ہے، داود ہے، واو کے اوپر حمزہ نہیں ہے، واو کے اوپر الٹی پیش ہے۔ قرآن حکیم میں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ، داود ہے صحیح تلفظ۔ اور اکثر ہم بولتے ہیں یوسف، یہ یوسف نہیں ہے، یہیں پہ دیکھ لیجیے یوسف ہے، سین پر زبر نہیں ہے، پیش ہے۔ اور یونس بول دیتے ہیں، یونس نہیں ہوتا ہے، یونس، نون کے اوپر زبر نہیں ہے، نون پر پیش ہے۔ یہ اکثر ہم نام جو ہے وہ غلط بول دیتے ہیں اپنے محاورے میں۔ بہرحال 18 نبیوں کے اللہ رب العزت نے باقاعدہ نام لیے، اور اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 87 میں اللہ نے فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ، یہ 18 کے تو میں نے نام لے لیے نا، اور ان کے آباء میں بھی، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولادوں میں بھی، وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائیوں میں بھی۔ تو اور نبیوں کا تذکرہ ہو گیا اشارتاً، ان کے آباء میں بھی کئی نبی، ان کی اولادوں میں بھی کئی نبی، ان کے بھائیوں میں بھی کئی نبی۔ اللہ اللہ، وَاتَّبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہ وہ سارے ہیں کہ جن کو ہم نے چن لیا اور ان کو ہم نے صراط مستقیم کی رہنمائی کی ہے۔ یہ وہی صراط مستقیم ہے کہ جس کی ہم وضاحت کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے یہ ہدایت دیتا ہے۔ اب یہاں پر نبیوں کے راستے کو صراط مستقیم کہا گیا۔ آگے کیا فرمایا اللہ نے کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں وہ سب کچھ برباد ہو جاتا۔ انبیاء کرام علیہم السلام، ان سے شرک کا شائبہ تک بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو بڑا زوردار انداز میں جو ہے سمجھانا تھا
کہ دیکھو نبیوں کا میں تذکرہ کر رہا ہوں اور نبیوں کا تذکرہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ نبی بھی شرک کریں تو ان کے اعمال بھی برباد ہیں۔ انہوں نے تو کرنا نہیں ہے، ان سے تو شرک کا شائبہ تک نہیں ہو سکتا، انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور معصوم سے تو کوئی چھوٹی سی خطا بھی نہیں ہو سکتی، شرک تو بہت بڑی چیز ہے، شرک کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا ان سے، لیکن امت کو سمجھا دیا کہ یہ بہت گھنونا گناہ ہے، بہت گھنونا گناہ ہے۔ تو یہی صراط مستقیم سے ہٹنا ہے۔ صراط مستقیم کا راستہ کہا تھا نا کہ ان کا راستہ ہے، اور ساتھ کہا کہ اگر شرک کریں تو اعمال برباد، ختم ہو گیا سارا کچھ۔ تو صراط مستقیم پھر یہی ہوا کہ توحید پر پکا رہنا ہے، شرک کی طرف نہیں جانا ہے، یہ صراط مستقیم ہو گیا۔ اللہ اللہ۔ سورہ انعام کی ہی آیت نمبر 161۔ اللہ اللہ، صفحہ نمبر 136 ہے۔ کل اے نبی آپ کہیے، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، بے شک مجھ کو میرے رب نے ہدایت دی ہے صراط مستقیم کی۔ کیا صراط مستقیم؟ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، وہ مضبوط دین ابراہیم کی ملت والا جو کہ یکسو تھا، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ یہاں پر اشارہ کر دیا کہ ابراہیم کا جو راستہ ہے وہی صراط مستقیم ہے، اور شرک والا وہ راستہ نہیں ہو سکتا، شرک سے ہٹ کر جو ہے، شرک کے الٹ جو ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے کی طرف تھوڑی جو ہے وہ اشارہ کیا۔ اللہ اللہ۔ سورہ مریم کے اندر پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا راستہ اللہ ذکر فرماتے ہیں، سورۃ 19 ہے، آیت نمبر 41۔ اللہ اکبر۔ سورہ مریم میں اللہ فرماتے ہیں، صفحہ نمبر ہے 278، اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور ذکر کر کتاب میں ابراہیم کا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ سچے تھے، نبی تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، جب انہوں نے اپنے والد سے کہا، یا ابتی، اے میرے ابا جان، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اب کیوں بندگی کرتے ہیں ان کی کہ جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، اور نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا کہا کہ لا یسمعو، وہ سنتے نہیں ہیں۔ لوگ اسی پہ آ کر روڑا ڈال دیتے ہیں کہ نہیں جی سنتے تو ہیں، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے توجہ یہ دلا رہے ہیں کہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ اب لوگ کہیں گے کہ نہیں جی یہ تو بتوں کے متعلق آیت ہے، ابراہیم کے باپ آزر جو ہے وہ تو بت تراش تھا اور بت فروخت کرتا تھا، تو بھائی بت بھی کچھ شخصیات کے بنائے جاتے تھے، بت ایسے نہیں بنا لیے جاتے تھے، بت کچھ شخصیات کی یاد میں بنائے گئے ہوتے تھے، اور ان شخصیات کے حوالہ سے ان کا یہ اعتقاد ہوتا تھا کہ یہ بت جو ہیں ان کے ساتھ ان شخصیات کی روحوں کا تعلق بن جاتا ہے، ہم ان شخصیات کو ان بتوں کے ذریعے پوجتے ہیں۔ اصل میں وہ بتوں کو نہیں پوجتے تھے، وہ شخصیات کو بتوں کے ذریعے پوجتے تھے۔ اللہ اللہ۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ شخصیات سنتی نہیں ہیں، فوت ہو چکی ہیں، تو جو فوت ہو چکے ہیں، مردے ہیں، تو وہ نہیں سنتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس ایک علم آیا ہے، معلوم یاتی کا، جو کہ آپ کے پاس نہیں آیا، فاتبعنی، پس میری پیروی کیجئے، اہدک صراطا سویا، یہ صراط مستقیم کا ہی دوسرا نام ہو گیا، میں آپ کو لے چلوں گا، میں آپ کی رہنمائی کروں گا صراط سویا کی طرف، صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف۔ وہ کیا ہے؟ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان شیطان کی پوجا نہ کیجئے، شیطان کی بندگی نہ کیجئے۔ اللہ اللہ۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے
کہ جس وقت اللہ کے سوا کسی کی بھی کوئی بندگی کرتا ہے نا تو اصل میں شیطان اپنی پوجا کروا رہا ہوتا ہے. بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں فلاں پیر کی کر رہا ہوں، فلاں بزرگ کی کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں شیطان اپنے آپ کو جو ہے وہ پجوا رہا ہوتا ہے، اپنی بندگی کروا رہا ہوتا ہے. تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ بظاہر تو یہ اپنی شخصیات کی پوجا کر رہے ہیں نا، آپ ان کے بت بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں اپنے بزرگوں کی پوجا کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں یہ بزرگوں کی پوجا نہیں ہو رہی، آپ شیطان کی پوجا کر رہے ہیں. تو ابا جان یہ شیطان کی پوجا نہ کیجیے. یا بتی ہے میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا نہ کیجیے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے. اللہ اللہ. تو بہرحال یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صراط سویہ اور صراط مستقیم کی وضاحت کر دی کہ رب کی بندگی کو چھوڑ کے جو غیروں کی بندگی ہے، جو شیطان کی بندگی ہے، تو اس کو طرف نہیں جانا بلکہ رب کی بندگی کی طرف آنا ہے. تو یہ ہے صراط مستقیم. اگر شیطان کی بندگی کی طرف چلے گئے، غیروں کی بندگی کی طرف چلے گئے تو صراط مستقیم سے ہٹ گئے. اللہ اللہ. سورہ یاسین ہے، سورت کا نمبر 36 ہے، آیت نمبر 60 اور 61. صفحہ نمبر میرے پاس 401 ہے. اللہ فرماتے ہیں الم آحد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا، اللہ تعبد الشیطان، کہ شیطان کی بندگی نہیں کرنی، انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور میری بندگی کرنی ہے. ھَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے کہ بندگی صرف اللہ کی ہونی چاہیے، غیر اللہ کی بندگی نہیں ہونی چاہیے. جو بھی غیر کی بندگی ہے، بظاہر کسی پیر کی ہے، بظاہر کسی بزرگ کی ہے، حقیقت میں وہ شیطان کی بندگی ہے. تو شیطان کی بندگی نہیں کرنی، رحمان کی بندگی کرنی ہے. یہ صراط مستقیم ہے. اللہ اللہ. یہ جو قرآن حکیم کے میں نے مختلف مقامات ذکر کیے، ان میں صراط مستقیم جو ہے وہ خاص مسئلہ توحید کے اوپر رہنے کو کہا گیا ہے، اور یہ ہے صراط مستقیم کی بنیاد. لیکن صراط مستقیم کے وسیع مفہوم میں پھر کچھ اور چیزیں بھی آگے شامل ہو جاتی ہیں کہ عقیدے کے لحاظ سے تو یہ سب سے بنیادی چیز یہی ہو گئی. آگے پھر کچھ اعمال بھی تو صراط مستقیم والے ہونے چاہیے، تو ان کا بھی اللہ ذکر فرماتے ہیں. سورہ انعام کی آیت نمبر 151. صفحہ نمبر 134 ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں صفحہ 134 سورہ انعام کی آیت نمبر 151. کل اے نبی آپ کہیے، تعالو آؤ، اتل ما حرم ربکم علیکم، میں تمہارے اوپر پڑھ کے سناتا ہوں، میں تم پر تلاوت کرتا ہوں کہ جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے. اللہ تشرکوا بہ شیئا، سب سے پہلی چیز یہی کہی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، کسی چیز کو شریک نہیں بنانا. وبالوالدین احسانا، آگے صراط مستقیم کے دیگر نکات سامنے آ رہے ہیں. والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی رکھنا ہے، یہ بھی صراط مستقیم کا جز ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا ہے. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، تم کو بھی ہم رزق دیتے ہیں، ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اور فواحش کے قریب نہیں جانا. مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، جو فواحش ظاہر ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں کسی کے قریب بھی نہیں جانا. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی نفس کو قتل نہیں کرنا کہ جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ. حق کے ساتھ کہ مثلا اس نے کسی کو قتل کیا ہوا ہے اور عدالت فیصلہ کر دے کہ جواب میں اب اس کو قصاص میں قتل کر دیا جائے، تو یہ تو حق کے ساتھ قتل کرنا ہے. لیکن یہ بھی عوام خود اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے،
عدالت فیصلہ کرے گی اور جلاد جو عدالت کی طرف سے متعین ہے وہ قتل کرے گا، تو یہ حق کے ساتھ قتل کرنا۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ تم کو وصیت کی جاتی ہے، یہ تم کو وصیت کرتا ہے اللہ تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم عقل والے ہو جاؤ۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا، الا باللتی ہی احسن، مگر اس انداز میں کہ جو اچھا ہے۔ یتیم کا مال ہے تو اس کو اچھے انداز میں تو اس کے قریب جا سکتے ہو کہ اس کو کسی کاروبار وغیرہ میں لگا دو، یتیم کے لیے نفع بخش بن جائے، یتیم کو بعد میں جس وقت تم دو تو نفع سمیت دو، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا مال ہڑپ کرنے کے لیے اس کے قریب نہیں جانا، اس کے مال کے قریب۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، جب وہ جوانی تک پہنچ جائے تو پھر اس کا مال اس کے حوالے کر دو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ماپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ اللہ، قربان جاؤں اللہ رب العزت کے انداز پہ۔ اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں ذکر فرمائی ہیں اور ساتھ کہا کہ یہ اتنی پابندیاں لگ رہی، کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کوئی بڑی مشکل حکم آ رہے ہیں، نہیں نہیں، ان کے اوپر آسان ہے، عمل کرنا آسان ہے۔ کسی نفس کو ہم اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف دیتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اللہ، اصل میں آگے ایک اور چیز آ رہی ہے، اصل میں اگلی جو چیز آ رہی ہے نا، بظاہر وہ بڑی مشکل ہے، تو پہلے چیزیں کافی ساری ہو گئی نا، تو اللہ رب العزت نے ان چیزوں کے متعلق بھی کہہ دیا کہ یہ اتنی ساری جو چیزیں ہو گئی نا، تو یہ نہ سمجھے کوئی بڑی سخت پابندیاں لگ رہی ہیں، کوئی بڑا مشکل مرحلہ آ رہا ہے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے بھی کہہ دیا اور ساتھ اگلی بات کے لیے بھی تیار کر دیا کہ بھائی دیکھو، اگلا حکم بظاہر ذرا تھوڑا سخت تو آ رہا ہے، لیکن اللہ کا حکم کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو انسان کی وسعت سے باہر ہو۔ اللہ اللہ، تو اللہ نے فرمایا کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کو پابند نہیں کرتے مگر اس کی وسعت کے مطابق ہی۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، جب تم بات کرو تو عدل والی بات کرو، خواہ قریبی کے حوالے سے ہی کیوں نہ ہو، اپنے قریبی عزیز کے خلاف ہی کیوں گواہی نہ دینی پڑ جائے، اپنے بھائی کے خلاف بات کرنی پڑ جائے، اپنے باپ کے خلاف بات کرنی پڑ جائے، اگر وہ ناحق پر ہے تو اس کو ناحق پر ہونا تسلیم کرو، اگر وہ حق پر ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس کا ساتھ دو، لیکن اگر وہ ناحق ہے تو اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے بیٹے تک کے خلاف بھی جو ہے وہ تمہیں بات تسلیم کرنی پڑے تو تسلیم کرو، جب بات کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ یہ چیز ذرا مشکل ہو جاتی ہے، اپنوں کے خلاف جو ہے وہ کوئی چیز تسلیم کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے پہلے ہی زمین تیار کر دی کہ دیکھو اس کو مشکل نہ سمجھو، انسان کو اتنی وسعت دی گئی ہے، انسان کو اتنی قوت دی گئی ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے۔ اللہ واللہ، وَبِعَهْدِ اللَّهِ عَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اس کی تم کو وصیت کی، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرنے والے ہو جاؤ۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ جو سارا کچھ ہے نا، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ تو تم کو صحیح راستے سے، اللہ کے راستے سے، صراط مستقیم سے جو ہے وہ تم کو ہٹا دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ تم کو وصیت کرتا ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اللہ اللہ، تو میرے محترم احباب، صراط مستقیم کی سب سے بڑی بنیاد جو ہے وہ ہے عقیدہ توحید کے اوپر پختہ رہنا اور ہر قسم کے شرک سے باز رہنا، بچ کے رہنا، یہ صراط مستقیم کی بنیاد ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ کچھ دیگر چیزیں جو ہیں وہ کچھ جزیات بھی ساتھ شامل ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم کے اوپر ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔